اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک ایک نئے انداز میں آپ احباب کے سامنے ایک ٹاپک پہ بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ اور دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ وہ سینے جو پہلے کفر کی سیاہی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح سیاہ تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور ایمان کی تجلی ڈال کر انہیں کفر سے نکال کر ایمان عطا کر دیا۔ ان کا دل سورج کی طرح چمک اٹھا۔ ان کے دل میں ایمان جس وقت داخل ہوا تو اللہ پاک نے انہیں وہ چاشنی عطا کی کہ ان لوگوں کے وسیلے سے اللہ پاک نے آج ہمیں بھی اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے خود اپنی شان بیان فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ یخرجہم نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الی النور، اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ صفت تھی اللہ کی، یہ شان تھی اللہ کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ شان اللہ کی، اللہ پاک نے اس شان کا مظہر مصطفیٰ کریم کو بھی بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں ہی نہیں ہوں ظلمت سے نکالتا، بلکہ میرا محبوب بھی ظلمت سے نکال کر نور کی طرف تمہیں لے آتا ہے۔ یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے، تیسری آیت میں، کہ ظلمت کیا ہے اور نور کیا چیز ہے، کہ جسے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ظلمت سے نکالتا ہوں۔ اس کا ظاہری معنی تو ظلمت اندھیرا اور نور کا معنی روشنی، تو اس کا معنی یہ بنا گیا کہ اللہ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے کہ ظلمت کیا ہے اور نور کیا چیز ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جس طرح کی اپنی شان بیان فرمائی کہ جس طرح میں ظلمت سے نکالتا ہوں لوگوں کو اور نور کی طرف لے جاتا ہوں، روشنی کی طرف لے جاتا ہوں، سویرے کی طرف لے جاتا ہوں، تو اسی طرح میرے محبوب کی بھی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں کہہ رہا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، تحقیق ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے محبوب، اور یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اے محبوب تمہارے دل پر اس لیے اتاری اور تم پر ہم نے نازل اس لیے کی کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو بھی ظلمت سے نکال کر لوگوں کو نور کی طرف لے جائے۔ اب یہاں 2 آیتیں 2 طرح کے ترک عقیدے بیان ہوئے کہ جو صرف اللہ نے اپنی بیان کی، جو شان اللہ نے اپنی بیان فرمائی، وہی شان اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی بھی بیان فرمائی۔ اب یہاں پر
ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ بھائی جو شان اللہ کی ہو وہ بندے میں مانی جائے، کسی نبی رسول میں مانی جائے تو شرک بن جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تطبیق کیسے کریں گے کہ جو شان اللہ کی ہے وہی شان مصطفیٰ کی قرآن بیان کر رہا ہے دوسری آیت میں، تو ہم کس طرح کے اس سے عقیدہ نکالیں گے کہ ہم شرک سے بچیں گے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی تطبیق، اگر تم نے شرک سے بچنا ہے تو پھر یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ خود سے ذاتی طور پر ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے بارے میں تم نے یہ قرآنی عقیدہ رکھنا ہے کہ مصطفیٰ بھی ظلمت سے نکال کر تمہیں نور کی طرف لے جاتے ہیں، اگر مصطفیٰ کا عقیدہ رکھنا ہوگا، یہی شان اگر تم نے مصطفیٰ کی بھی ماننی ہوگی، تو اگر شرک سے بچنا ہے تو پھر آؤ اہل سنہ کے عقیدے پر گامزن ہو جاؤ، اور اہل سنہ کے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے تم اگر اس پر عمل کرو گے، یہی عقیدہ رکھو گے جو اہل سنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، تو اللہ رب العزت تمہیں شرک سے پاک فرما دے گا۔ تو پھر یہاں ہم نے عقیدہ یہ بنانا ہے کہ یہ شان اگر اللہ کی ہے تو یہ دی کس نے مصطفیٰ کو؟ تو بتایا جا رہا ہے اللہ حقیقی طور پر ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور مصطفیٰ کو یہ جو شان عطا کی کہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، یہ شان مصطفیٰ کی ذاتی نہیں ہے بلکہ رب کی عطائی ہے، رب کی دی ہوئی شان ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ اتھارٹی، یہ مقام اور اس شان سے نوازا ہے کہ محبوب جس طرح میں ظلمت سے لوگوں کو نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہوں، اے میرے سونے محبوب میں نے یہ شان تجھے بھی عطا کر دی، اب تو بھی قیامت تک اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو جب تو میرے قریب کرنا چاہے گا تو تو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف انہیں لے جا، یہ شان میں نے تجھے عطا کی۔ اب حضرات محترم کہ یہ اللہ کی دی ہوئی شان تھی جو اللہ نے اپنی شان بھی اسی طرح کی بیان فرمائی اور محبوب کی بھی بیان فرمائی۔ آئیے اب ہم اس کی تطبیق کریں گے قرآن کی روشنی میں کہ بھائی نور کیا چیز ہے اور ظلمت کیا چیز ہے۔ ظاہری معنی تو اس کا یہ بنا کہ ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں اور نور روشنی کو کہتے ہیں۔ آئیے اس کی تطبیق کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے تیسرے مقامات سے سہارا لینا ہے، اور ہم نے یہ سمجھنا اس مفہوم کو کہ ظلمت کیا چیز ہے، نور کیا چیز ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام اس کی آیت نمبر 123 میں ہمیں اس مسئلے کو، یہ جو ہمارا سوال تھا کہ نور کیا ہے، ظلمت کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے مینز کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں اس کا مفہوم سمجھا دیا کہ نور سمجھنا چاہتے ہو کہ نور کیا شے ہے اور ظلمت کیا شے ہے۔ تو آئیے میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں قرآن میں، تو اللہ پاک نے تیسری آیت میں اس کی تطبیق کر کے اس کا فرق واضح کر دیا کہ نور کسے کہتے ہیں اور نور کی شان کیا ہے، اس سے بندوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے جسے نور سے تعبیر کیا گیا اور وہ کیا شے ہے جسے ظلمت سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پر قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں فرمایا اَوَمَنْ كَانَ میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے لفظ نور کا بھی استعمال کیا اور لفظ ظلمات کا بھی لفظ استعمال کیا، یعنی ظلمت کا بھی فرق واضح کیا کہ کمن مثلہ فی الظلمات، اور فرمایا وجعلنا لہ نورا یمشی۔ اب ہم نے اس آیت کے اندر وہی جو آیتوں کے اندر لفظ آئے تھے پچھلی دو آیات میں، نور اور ظلمت، اللہ پاک نے وہ دونوں نور اور ظلمت والے لفظ اس آیت کے اندر ان کا شان نزول فرمایا، اور فرمایا کہ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو مردہ تھا، وہ کیا؟ وہ شخص اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندگی عطا کر دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي، پھر ہم نے اسے عطا کر دیا نور۔ کیا عطا کر دیا؟ نور عطا کر دیا کہ بِهِ فِي النَّاسِ، وہ نور ہم نے عطا کر دیا
کہ جس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے، اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت کہتی ہے ہم نے وہ جو شخص مردہ تھا بس ہم نے اسے زندگی عطا کر دی، زندگی زندہ کیا ہم نے اسے، اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا، وہ نور کہ جس کی شان یہ ہے، جس نور کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں میں رہ کر اس نور کے ذریعے چلے، کیا کرے؟ چلے، کسی راستے پر چلے۔ تو اب یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ پہلے بندہ مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی عطا کر دی، پھر ہم نے اسے نور عطا کیا۔ اب زندگی کے ساتھ نور کا لفظ استعمال کیا کہ مردہ تھا، ہم نے فاحییناہ اسے زندہ کر دیا، پھر زندہ کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نور عطا کر دیا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی، یمشی چلنے کو کہتے ہیں، ہم نے نور اس لیے اسے عطا کر دیا تاکہ وہ لوگوں میں چلے، بہ الناس، لوگوں میں چلے۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مقابلہ کروا رہا ہے، کیا اس شخص کی طرح یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو ابھی تک ظلمت میں ہے، یعنی کہ پہلے کی شان یہ بیان فرمائی کہ پہلے وہ شخص مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی عطا کر دی، اور زندگی ہم نے عطا کر کے ہم نے اسے نور عطا کر دیا، جس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اور آگے جا کر اللہ فرماتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی پہلے اللہ نے شان بیان کی کہ مردہ تھا، ہم نے زندگی عطا کر دی، ہم نے اسے نور عطا کر دیا، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اللہ پچھلے لفظ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جسے ہم نے نور عطا کر دیا؟ کیا اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کر دی؟ تو رب یہاں بتانا چاہتا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، جسے ابھی نور نہیں ملا وہ اندھیرے میں ہے، اور جب ہم نے اسے نور عطا کر دیا پس ہم نے نور کے ذریعے اسے زندگی عطا کر دی، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، پھر زندہ کر کے ہم نے بتایا یہ تجھے جو نور ہم نے دیا ہے، اس نور کے ذریعے تو لوگوں میں چلا کر، اس کے ذریعے راستہ اختیار کیا کر، راستے کو دیکھا کر، جس راستے کو تو دیکھ کر چلتا ہے ہماری طرف آتا ہے، ہم نے جو تجھے نور عطا کر دیا، پہلے تو مردہ تھا، ہم نے نور عطا کر کے تجھے زندگی عطا کر دی۔ اور آگے جا کر فرمایا کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے، ابھی ظلمت میں ہے، فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو ابھی تک اندھیروں میں موجود ہے اور وہاں سے ابھی تک نکلا ہی نہیں ہے، لیس بخارج منہا، اس اندھیرے سے ابھی تک نکلا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے تطبیق کیسے کرنی ہے کہ پتہ چلا کہ ان تمام آیات میں ایمان کو نور سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ پچھلی 2 آیات میں نے پڑھی، اس کا جواب ہم نے تیسری آیت سے لیا کہ نور کیا چیز ہے، ظلمت کیا چیز ہے۔ تو پہلی 2 آیتوں نے صرف نور پر بات کی تھی، ظلمت پر بات کی تھی، اور اگلی تیسری آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے ان دونوں آیتوں کی تطبیق کرتے ہوئے مثال دے دی کہ جب ہم نور نہ عطا کریں تو بندہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، وہ گمراہ رہتا ہے۔ اور یا ساتھ یہ بتایا ہم نے جب اسے نور عطا کیا تو اس نور سے ہم نے اسے زندگی عطا کر دی۔ پہلے وہ مردہ تھا، گو کہ وہ دنیا میں چلتا تھا، لیکن قرآن کی نص سے وہ شخص مردہ ہے کہ جو ابھی اندھیروں میں ہے۔ تو اندھیرا کس کو کہا گیا؟ اندھیرا کفر کو کہا گیا۔ کس کو کہا گیا؟ کفر کو کہا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اندھیرا کفر کو کہا گیا، ایمان نور ایمان کو کہا گیا۔ تیسری آیت میں اللہ نے کہا ہم نے جو نور لفظ استعمال میں قرآن میں کیا، اس نور سے مراد ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ظلمت سے مراد کفر ہے۔ اب اللہ بتانا چاہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو شخص بھی
زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، ظاہری طور پر اس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، وہ چلتا ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ شخص مردہ ہے، چلتا ہے تب بھی مردہ ہے، بات کرتا ہے تب بھی مردہ ہے۔ کب تک یہ مردہ ہے؟ جب یہ اسلام نہیں لائے گا، یہ حالت کفر میں رہے گا، اس کے دل میں نور ایمان داخل نہیں ہوگا، ظلمت اس کے اندر رہے گی، اس وقت تک یہ مردہ رہے گا۔ یعنی کہ بندہ سلامت ہو، ہم اسے مردہ کہتے ہیں جس کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن قرآن کی ان 3 آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا قرآن اور شریعت مصطفیٰ اور اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے اللہ کے ہاں اور مصطفیٰ کے ہاں اور اسلام کے ہاں زندہ وہ ہے جو ایمان کی حالت میں ہے، اور مردہ وہ ہے جو کفر کی حالت میں ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کفر کو مٹا دیتے ہیں، کفر کو ختم کر دیتے ہیں اور ایمان کی دولت عطا کر دیتے ہیں، یہ شان اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی ہے۔ اب 2 آیتوں کی تطبیق اس طرح ہوئی کہ جس طرح اللہ ایمان عطا کر دیتا ہے اور کفر کو مٹا دیتا ہے، یہ شان اللہ کی اللہ نے قرآن میں بیان کی، کہا یہ میری شان ہے کہ میں کفر سے نکال دیتا ہوں، کفر مٹا دیتا ہوں اور تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ایمان کی دولت عطا کرنا اور کفر کا مٹا دینا جس طرح میں رب کی شان ہے، یہی شان میرے مصطفیٰ کو بھی عطا کر دی ہے۔ کہا یہ شان مصطفیٰ کو بھی عطا کر دی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں نے آپ احباب کے سامنے اپنا آج سے ان 3 آیاتوں کے بعد ہم نے حدیث صحیحہ سے دیکھنا ہے کہ کس طرح مصطفیٰ نور عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ نور ایمان عطا کرتے ہیں اپنے غلاموں کو، چاہے کتنا بڑا ہی کائنات کا بدترین شخص بھی میرے مصطفیٰ کریم کے پاس آتا تھا، جس سوچ سے آتا تھا، چاہے اس کا قتل کا منصوبہ تھا، معاذ اللہ مصطفیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے جو بھی آیا، برے منصوبے سے آیا، لیکن اس کا آنا برے طریقے کے ساتھ تھا، لیکن جب آیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے کائنات میں سب سے بڑی دولت جو تھی ایمان کی، وہ اسے عطا کر دی اور بتا دیا کہ مصطفیٰ کا در وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو خاتمہ کرنے کے لیے معاذ اللہ ہے، جو مصطفیٰ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے بھی مصطفیٰ کے پاس آتا ہے، مصطفیٰ اسے برا نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس مصطفیٰ کی عطا کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ ایک ہی نظر ڈالتے ہیں اور اس کے سینے کے اندر اور اس کے دل میں ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے آج ایک حدیث، بڑی ہی پیاری حدیث آپ احباب کے سامنے رکھوں گا کہ مصطفیٰ کو بھی اللہ پاک نے یہ شان عطا کری ہے کہ مصطفیٰ بھی ایمان کی دولت عطا فرما سکتے ہیں۔ آئیے حضرت فضالہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اگر ان کا دیکھیں کہ یہ کس طرح ایمان لائے تھے تو اس حوالے سے ان کا تذکرہ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 پر پوری تفصیل کے ساتھ ان کا وہ واقعہ موجود ہے۔ ان کا نام ہے حضرت فضالہ بن عمیر بن ملوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت فضالہ ایک بڑے خطرناک ارادے سے اللہ کے گھر، اپنے گھر سے نکلے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، یعنی کہ کعبۃ اللہ کی طرف نکلے، اپنے گھر سے برے اور خطرناک ارادے سے گھر سے چلے۔ ادھر حضرت فضالہ اپنے گھر سے برے ارادے کے ساتھ، خطرناک ارادے سے واردات کرنے کے لیے گھر سے نکلے، ادھر میرے مصطفیٰ کریم اپنے گھر سے کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور ادھر سے حضرت فضالہ اپنے گھر سے نکلے۔ کتنا بڑا خطرناک ارادہ تھا، معاذ اللہ حضور کے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے کہ معاذ اللہ میں حضور کو شہید کر دوں گا۔ کتنا برا ارادہ تھا۔ ابھی صحابی نہیں ہوئے، گھر سے نکلے، ابھی دل ان کا ظلمت سے بھرا ہوا ہے، ابھی مصطفیٰ نے
نور ایمان عطا کرنا ہے فضالہ کو، لیکن ارادہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ اب فضالہ کا دل دشمنی سے بھرا ہوا تھا، عداوت کے شعلوں میں جل رہا تھا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کو قتل کرنا ہے۔ حسد کی آگ چنگاریاں مار رہی تھی۔ فضالہ اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی غرض سے نکلے۔ یہ ارادہ لے کر جس وقت کعبۃ اللہ میں پہنچے تو دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے فلما دنا منہ، فلما دنا منہ، جب فضالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا، فضالہ کو دیکھ لیا، اور استفہامیہ انداز میں، استفہامیہ وہ انداز ہوتا ہے یعنی کہ جس چیز کا پہلے پتہ ہو اس کا اظہار کر دینا اور ظاہراً اس کا انکار کر دینا، جملے میں یہ پتہ چلے کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس انداز میں حضرت فضالہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم نے استفہامیہ انداز میں کہا افضالتو، کیا تم فضالہ ہو؟ اب یاد رکھیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا علم ہے۔ فضالہ اپنے گھر سے نکلے، ابھی پتہ نہیں ہے کون ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فضالہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا علم ہے۔ کیا تم افضالتو، کیا تم فضالہ ہی ہو؟ اب یہ طواف ہو رہا ہے، پیچھے طواف کر رہے ہیں، اور ارادہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھا، جب فرمایا افضالتو، کیا تم فضالہ ہی ہو؟ تو انہوں نے جواباً حضرت فضالہ نے کہا نعم، ہاں جی ہاں میں فضالہ ہی ہوں۔ جواب میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ہاں میں فضالہ ہی ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک، تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اب حضرت فضالہ اپنے دل میں خیال لے کے بیٹھے ہیں کہ میں نے حضور کو قتل کرنا ہے، معاذ اللہ شہید کرنا ہے، کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے، اور طواف کے عالم میں میرے مصطفیٰ کریم اسے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں، کیا تم فضالہ ہو؟ وہ بتا بھی دیتا ہے کہ میں فضالہ ہی ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم اسے استفہامیہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ ماذا کنت تحدث به نفسک، کہ تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ یعنی دل میں جو تم نے رکھا ہوا ہے میری دشمنی، دل میں کیا لے کر آئے ہو؟ معاذ اللہ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے فضالہ سے کہا کہ دل میں تم نے کیا رکھا ہوا ہے، تو جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے فضالہ کو متنبہ کیا کہ تمہارا غلط ارادہ ہے، حالانکہ دل میں یہ دشمنی تھی، حسد تھا، لیکن مصطفیٰ جان رہے تھے۔ اب مصطفیٰ نے اسے عطا کیا کیا، حالت کیا تھی، کتنا برا ارادہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے سب اس کے سامنے واضح کر دیا کہ تمہارے دل میں جو خطرناک ارادہ ہے یہ صحیح ارادہ نہیں ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے جب اس سے پوچھا تاکہ یہ خود ہی بتا دے کہ اس کا برا ارادہ ہے، لیکن کیا کہنے لگا فضالہ کہنے لگا لا شیء، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میرا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی شے نہیں ہے، ویسے ہی میں آیا ہوں، میرا کوئی خطرناک ارادہ نہیں ہے یا کسی اور کام کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ الٹا یہ کہہ دیا فضالہ نے، کہنے لگا کنت اذکر اللہ تعالی، میں تو اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فضالہ کیا کہنے لگا؟ میں تو اپنے اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس وقت فضالہ نے یہ کہا کہ میں تو ذکر الہی میں مصروف تھا، پتہ یہ چلا گستاخ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر تو کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کا بے ادب ہوتا ہے، وہ کعبے کا طواف تو کرتا ہے مگر پھر بھی گستاخ رسول ہوتا ہے۔ ابھی فضالہ کو ایمان کی دولت نہیں ملی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کے سامنے بات چھپا رہے ہیں جہاں بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ پتہ بھی چل گیا کہ مصطفیٰ دل کے حالات سے واقف ہو چکے ہیں کہ میرے دل میں برا خطرناک ارادہ ہے، میرے دل میں ارادہ مصطفیٰ کے معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ ہے، لیکن جس وقت
فضالہ نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو کعبۃ اللہ کے پاس آ گیا ہوں اور میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم نے اس کا یہ جھوٹ سنا تو میرے مصطفیٰ کریم نے پھر استفہامیہ لہجے میں، یعنی کہ جس طرح کوئی بندہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی بات پہ مسکرائیں گے، بھائی جھوٹ کیوں بول رہا ہے، ہنس کے کہیں گے تاکہ پھر یہ سمجھ جائے اور اس کے دل کی بات سامنے آ جائے اور یہ شرمندگی اظہار کرے۔ اب یہاں لفظ اس طرح کا حدیث کے اندر آیا کہ جس وقت اس نے کہا میرا ارادہ تو کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے کے لیے تھا، کوئی برا ارادہ نہیں تھا، تو میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھ کر فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ بھی مسکرائیے، کیونکہ جب آپ نبی کی بات پر عام مسکرائیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اس لیے مسکرائیے اس جملے پر کہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، اس لیے مسکرائے کہ فضالہ کا دل کسی بات سے بھرا ہوا ہے، کسی بغض اور حسد میں جل رہا ہے اور میرے سامنے اقرار نہیں کرتا اور وہاں باتیں چھپاتا ہے جہاں باتیں چھپائی نہیں جاتی، وہاں باتیں چھپا رہا ہے جہاں باتیں چھپائی نہیں جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ساتھ ہی فضالہ سے کہا استغفر اللہ، فضالہ مجھے تو سب کچھ پتا ہے تیرے بارے میں اور تجھے بھی پتا چل گیا کہ مصطفیٰ یہ جان چکے ہیں کہ میرا برا ارادہ ہے، تو کہہ رہا ہے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فضالہ استغفر اللہ، جو تو برا ارادہ لے کر آ رہا ہے اللہ سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، یہ تیرا غلط ارادہ ہے کہ تم معاذ اللہ مجھے شہید کرنے کے لیے آیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو تم برا ارادہ لے کر آیا ہو اس ارادے سے تائب ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے کمال شفقت کے ساتھ کرم فرمایا، ساتھ ہی میرے مصطفیٰ کریم نے توبہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ پہلے تم پاک ہو جاؤ، جب تم پاک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں فضالہ میں شرمندہ ہو گیا کہ واقعی میں تو بڑا غلط تھا، میں نے بڑا غلط اقدام کیا، بڑا برا سوچ کر آیا تھا، یہ تو اتنی کریم ذات ہے مصطفیٰ کی، یہ تو دشمنوں کو بھی عطا کر دیتی ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم نے اس کے توبہ کا اظہار کیا کہ توبہ کرو، جب اس نے دل میں توبہ کیا پاک ہو گیا، اب مصطفیٰ نے حضرت فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کیا؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کتنی پاور ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ کتنی برکت رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، خود فضالہ اقرار کر رہے ہیں کہ جس وقت مصطفیٰ نے کہا کہ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، کہا میں دل میں توبہ کر چکا تھا کہ مولا مجھے بخش دے، اب میں تجھے بھی مان لوں گا، حقیقی مانوں میں، اور تیرے امام محبوب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑے ہیں، ایمان دل میں جا چکا ہے اور مصطفیٰ اب پھر اپنے ہاتھ کا فیض بتا رہے ہیں۔ ثم وضع یدہ علی صدری، میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت فضالہ کے سینے پر، صدر پر ہاتھ رکھا شفقت سے۔ فضالہ کہتے ہیں اللہ میں کیا بتاؤں، کیا وقت تھا، کیا لمحہ تھا کہ جب مصطفیٰ کا گورا گورا ہاتھ میرے سینے پر میرے مصطفیٰ کریم نے رکھا تو کیا ہوا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا مجھے زندگی پر کبھی بھی اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا سکون مجھے اس وقت نصیب ہوا۔ میرا دل بڑا مطمئن ہو گیا، دل میں چین آ گیا، دل سے ٹھنڈک سے بھر گیا، دل بڑا خوشگوار ماحول ملا اور میں نے بڑی راحت محسوس کی۔ میں نے سمجھا میرے قرب اور میری بے چینیاں ساری ختم ہو گئی، میری ساری ٹینشنیں، میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، میرے کندھوں پر جو بوجھ تھا مصطفیٰ کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ فضالہ کہتے ہیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور حضرت فضالہ بعد میں لوگوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ۔ خدا کی قسم لوگو ابھی سید عالم کا ہاتھ، اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے اللہ نے ساری کائنات
کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا چہرہ میرے لیے محبوب بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا فیض تھا کہ ابھی چند لمحہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میں کائنات میں سب سے بڑا دشمن مصطفیٰ کو سمجھتا تھا، لیکن مصطفیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھا، ایک ہی لمحہ میں مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت کا یہ عالم تھا کہ ساری کائنات میں سب لوگوں سے زیادہ محبوب میرے مصطفیٰ کا چہرہ مجھے ہو گیا۔ نکلے تھے جو ارادہ قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آئے نظر وہ دولت ایمان لے کر۔ فضالہ کہتے ہیں پھر میں ایمان لے آیا۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ وہ فضالہ تھے کہ اتنی تبدیلی آ چکی، ایمان لا چکے، یہ کہتے ہیں میرے اطوار بدل چکے۔ جب میں گھر میں واپس گیا تو میرا یہ مشغلہ تھا کہ میں تو لڑکیوں سے گپے لگاتا تھا۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، خود فضالہ کہتے ہیں کہ فَمَرَرْتُ بِإِمْرَاتٍ كُنْتُ أَتَحَدَّثُ إِلَيَّا، کہ پہلے میں جا کر ایک خاتون سے گپے لگاتا تھا، باتیں کرتا تھا، اس سے ملا کرتا تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس سے گزرا تو خود کہتے ہیں فَمَرَرْتُ بِإِمْرَاتٍ، اس عورت کے قریب سے گزرا تو كُنْتُ أَتَحَدَّثُ إِلَيَّا، تو اس کے پاس سے گزرا، اس نے مجھے آوازیں دی اور میں نے نہ اس کی طرف دیکھا، نہ ہی اس کی کوئی آواز سنی اور نہ اس سے کوئی گفتگو کی، جس طرح پہلے کرتا تھا مسلسل۔ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا جب تک اس سے بات نہ کروں۔ تو فضالہ کہتے ہیں بار بار وہ مجھے بلا رہی تھی کہ فضالہ تجھے کیا ہو گیا ہے، آج تجھے اور کوئی مل گیا، تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اب فضالہ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا کہ یا بلّہ علیک والاسلام، میرا رب تجھ سے بات کی اجازت نہیں دیتا اور میرا اسلام بھی تجھ سے بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سید عالم نور مجسم کے ہاتھ کی بیک تھی، کہ عطا تھی میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی، کہ ہاتھ کی بخشش تھی، اور جس کی وجہ سے شرم بھی تھی ان کے اندر، اللہ پاک نے اس ہاتھ کی برکت سے شرم عطا کر دیا تھا، حیا بھی عطا کر دیا تھا۔ تو یہ وہ سینے ہیں جو نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہیں، تو پھر آگے ان کی چمک سے کئی سینے جگمگا اٹھے، وہ صحابی رسول بن گئے، ان کے ذریعے کئی تابعی بنے۔ حضرات محترم، یہ حضرت فضالہ کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں حضرت دماد ان کا ایمان بیان کروں گا کہ وہ بھی کس ارادے سے آئے تھے۔ وہ علاج کرنے کے لیے نکلے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میں خود ہی بیمار ہوں۔ اس حوالے سے اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسری روایت پیش کروں گا کہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اور دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ یہ نور ایمان کیا چیز ہے؟ یہ نور جو ہے اسے ایمان سے تشبیہ دی گئی اور ظلمت کو کفر سے تشبیہ دی گئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہی شان اللہ پاک نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں کہا کہ یہی شان میں نے مصطفیٰ کو بھی عطا کر دی کہ میرا مصطفیٰ بھی تمہیں ظلمت سے، کفر سے نکال کر جنت کی طرف اور ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ایمان کی پختگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوہ